الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ آج کل سیاست کا میدان بہت بدنام ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی قلیل مقدار میں لوگ سیاست کو ایک دین کا ایک اہم شعبہ سمجھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ کو پتہ بھی نہیں کہ سیاست بھی دین کا ایک شعبہ ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست بھی کی ہے، اسی طرح صحابہ کرام نے بھی سیاست کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے سیاست کو دین کا شعبہ نہیں سمجھا جا رہا، ان عوامل کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں سیاست کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے، پھر ذرا بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سیاست کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انفرادی کام، ایک ہوتا ہے اجتماعی کام۔ تو اجتماعی کاموں میں کسی خاص ترتیب کو نافذ کرنے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ سیاست کہلاتی ہے۔ ہاں جی، اجتماعی طور پر، یعنی اگر مثال کے طور پر ہم خانقاہ میں ایک ترتیب کو نافذ کرنا چاہتے ہیں لوکل سطح پہ، تو یہ بھی سیاست ہوگی، اس کے بھی اپنے اصول ہوں گے، تو اب طریقہ کار ہوگا۔ محلے میں کریں گے پھر بھی یہ بھی سیاست ہوگا، اگر گاؤں میں کریں گے یہ بھی سیاست ہوگا، پورے علاقے میں کریں گے یہ بھی سیاست ہوگا تو یہ سیاست۔ لیکن بدنام کیوں ہوا ہے؟ بدنام اس لیے ہوا ہے کہ سیاست میں لوگوں کے اوپر لوگوں کے جو فرائض ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ ان اختیارات سے لوگ اگر ناجائز فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ نظام سارے خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خرابیاں چلتی رہیں تو نظامی خراب جو ہے خراب شروع ہو جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں، اب جیسے تصوف ہے یہ جو بدنام ہو چکا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بعض صوفیوں نے صرف اس کے نام کو استعمال کیا، اس کے کام کو کام نہیں سمجھا، اس کے نام کو استعمال کیا، اس کو صرف اپنے ذاتی اغراض کے لیے۔ نتیجتاً انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ شعبدہ بازیاں، طریقہ کار اس قسم کے انہوں نے بنا لیے۔ اب جو مخلص لوگ تھے اس سے الرجک ہو گئے، تو انہوں نے اس کے بارے میں کمنٹس پاس کرنے شروع کر لیے کہ تو ایسے ایسے۔ اس کی وجہ سے جو غیر مخلص لوگ تھے اور وہ اس کے پہلے سے خلاف تھے، ان نے ان اچھے لوگوں کے کمنٹس کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر لیا۔ اس طرح بگڑتے بگڑتے سارا نظام بگڑ گیا۔ اب درست کرنے کے لیے کافی مسئلہ ہو۔ تو اب جس طرح تصوف ایک شعبہ ہے جس کو ہم دین کا شعبہ سمجھتے ہیں اور اس میں بگاڑ کو ہم مانتے ہیں، لیکن اچھائی موجود ہے، تو اس اچھائی کے حوالے سے ہمیں اپنے کام کو بڑھانا چاہیے، اور ظاہر انہی کو سامنے لانا چاہیے کہ ہمارا مقصد تو تصوف سے ہی ہے، ہمارا مقصد تو وہ نہیں جو کہ وہ لوگ بتاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو ان سے ناواقف ہوتے ہیں، جو ان غیر مخلصوں کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ مطلب ظاہر کے بعد بعین ہی یہی کام سیاست کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیاست میں جو اچھے لوگ ہیں، اچھا اس میں فرق صرف یہ ہے کہ تصوف میں ایسے لوگ جو چونکہ اس میں اختیارات نہیں ہوتے، صرف اچھائی ہوتی ہے۔ تصوف میں اختیارات تو نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے وہ تو ایک خدمت ہے، ایک محنت ہے، خدمت ہے، اس میں لوگوں کی دنیا متاثر نہیں ہوتی، صرف لوگوں کا نفس متاثر ہوتا ہے، تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ دنیا متاثر نہیں ہوتی کہ دنیا کی وجہ سے وہ مطلب کر رہے ہیں۔ تو اب جب یہ والی بات، لیکن سیاست میں براہ راست دنیا متاثر ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کچھ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے ملکی خزانے پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ غلط طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ اچھے لوگ آئیں اور ان کو ٹھیک کرنا چاہے، اور واقعی اچھے بھی ہوں، تو وہ جو خراب لوگ ہوں گے وہ ان کے عیوب کو سامنے کریں گے لوگوں کے، اور ظاہر دنیا میں تو کوئی شخص بھی عیب سے خالی نہیں ہے، کمزوریاں تو ہیں، مختلف طریقے سے کمزوریاں ہوتی ہیں،
اور بالخصوص ایسے میدانوں میں تو کمزوریاں یقیناً ہوتی ہیں. اب ان کی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے کر کے وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کو بھی خراب ثابت کرتے ہیں. خود تو ہوتے ہیں خراب ہیں تو ان کو بھی خراب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب ان لوگوں کے نگاہوں میں وہ بھی خراب ہو گئے اور یہ تو پہلے سے خراب تھے، نتیجہ یہ ہوگا لوگ کہتے ہیں سارا نظام ہی خراب ہے، ساری چیزیں خراب ہیں. ہاں جی. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیاست ہے وہ بدنام ہو گئی. اب مثال کے طور پر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یعنی ان کو حلوہ خور اور پتہ نہیں کیا کیا جنم مطلب جو ہے نا وہ بتایا گیا اور اس طرح ہے فلاں اور یہ. ہم خود سنتے تھے کہ ہمارے دور کی بات تھی. تو مفتی صاحب سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح باتیں کرتے ہیں، مجھے تو شوگر ہے، میں تو حلوہ کھا ہی نہیں سکتا. مطلب مجھے تو شوگر ہے، میں تو حلوہ کھا ہی نہیں سکتا. ہاں جی. اور واقعی حضرت کو شوگر تھا، اسی وجہ سے ان کا انگوٹھا بھی کاٹا گیا تھا. ہاں جی. تو ظاہر ہے مطلب یہ تو اس طرح ہے، یہ جو ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو بھی شوگر ہے. ہاں جی. لیکن یہ پرہیز کرتے ہیں، مطلب جائے کہ وہ تو اب یہ ہے کہ یہ تو مسائل ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو بدنام تو کرنا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کتنا بدنام کر دیا ہے، یہی چیزیں اور وہ چیزیں، اور کچھ اس میں صحیح کچھ اس میں غلط، اور زیادہ تر غلط. کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ جو باقی لوگ ہیں ان سے زیادہ خراب ہیں، لیکن وہ شور میڈیا ان کے ہاتھ میں، تمام وسائل ان کے ہاتھ میں، تو شور انہیں اتنا کیا کہ یہ زیادہ خراب ان کے نظر میں آتے ہیں. ہاں جی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جو کہ اس پہ کوئی کمپرومائز بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مطلب دنیا کے پاک سے پاک آدمی ان کو لے آؤ سیاست میں تو اس کو لوگ پتہ نہیں کیسے مشہور کریں گے، کتنی گندگی ان کے ساتھ لگائیں گے. تو یہ بات تو ہے. تو مطلب یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ آج کل کے دور میں سیاست میں آنا جو ہے یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرانا ہے، اور گھر کی باتیں اور خاندان کی باتیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں لوگ نکال لیں گے. جس طرح لوگ رشوت کے لیے نکال لیتے ہیں نا، خاندان کے وہ رشتے نکال لیتے ہیں، جی بالکل یہ فلاں 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 فلاں، وہ اپنا کام نکالتے ہیں. اس طرح سیاست میں بھی لوگ جو ہے نا مطلب آپ کے پورے خاندان کو کنگال لیں گے. جہاں جہاں پر وہ کوئی کمزوری پائی جائے گی اس کو پریس میں لائیں گے، اس کو سامنے لائیں گے. آئیں. وہ کہتے ہیں ایک شہزادہ کسی اور ملک جا رہا تھا تو والد نے اس کو نصیحت کی کہ جو ہے نا مطلب ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ اخبار نویسوں کو فوری جواب نہ دیا کرنا، مطلب کچھ تو نصیحت کی. تو انہوں نے کسی سے یہ بات کر لی تھی، تو وہاں ملک میں جائیں چلے گئے تو بڑی سرخی پہ خبر تھا کہ فلاں شاعر کو والد کی نصیحت کا اخبار نویسوں کو جواب نہ دیا کریں. ظاہر مطلب انہوں نے اس کو تو استعمال کرنا تھا. تو اسی طریقے سے مطلب جو ہے نا ابھی طالبان کو دیکھا، یعنی اب پوری دنیا کے اندر اگر مثال کے طور پر سیاست کے لحاظ سے اچھے لوگ ہیں تو ان سے زیادہ تو اچھے نہیں ہیں نا. مطلب یہ قربانیاں جو دی ہیں اور جتنی محنتیں انہوں نے کی ہے اور مسلسل، اب لوگ یہ جو لوگ ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ پتہ نہیں کیا کیا کر چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں تم نے یہ نہیں کرنا. ہاں جی. مطلب یہ اس قسم کی وہ بات ہوتی ہے. تو اب یہی بات ہے. وہ جو ہے نا وہ جس وقت طالبان کی حکومت پہلی دفعہ ختم ہو گئی تو ہمارے ایک بہت عزیز تھے، اب فوت ہو گئے، بہت مخلص آدمی تھے، بڑے افسر ریٹائر ہوئے تھے. مجھے بڑے یعنی فکر مندی سے کہا کہ اگر طالبان کی بھی خدا مدد نہیں کر رہے تھے پھر کس کی مدد کریں گے. مطلب اپنے طور پہ کہہ دیا کیونکہ ظاہر دل میں اس کو دکھ بہت تھا. ہاں جی. تو میں نے اسے کہا کہ اچھا بتاؤ طالبان بہت زیادہ حق پر تھے یا امام حسین رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے؟ اس نے کہا امام حسین رضی. میں نے کہا ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ تو پھر ان کو بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا یہ نہیں ہوتے، تو دنیا کی باتیں ہیں، دنیا میں تو یہ باتیں رہ جائیں گی، اصل تو وہاں کی مرتبہ ہے، وہاں کی زندگی ہے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں پر بہت اونچے مقام پر ہے. تو یہاں اسی طریقے سے طالبان کے بارے میں جو یہ ہوا تو ٹھیک ہے، یہاں کی حکومت چن گئی، لیکن اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے گا جو شہید ہو چکے ہیں یا جو مشکلات میں ہیں، تو ان کو اللہ پاک اس کا اجر دے گا. اب یہ آج سے کچھ مزار مرحل میں 20 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب اس قسم کی بات اب اللہ اگر وہ زندہ ہوتے تو خوش بھی ہوتے. لیکن مطلب میرا یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ سیاست جو ہے
یہ تو شیشمال ہے، اس میں بیٹھ جانا ہے. وہ ہر طرف سے انسان نظر آتا ہے، اور لوگوں کی زبان کو کوئی روک نہیں سکتا. اس میں زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے، لیکن جھوٹ کو کون نہیں دیکھے. مثال کے طور پر ایک سرخی مطلب آ جائے اخبار جس کے ہاتھ میں، وہ ایک جھوٹی خبر آ جائے، تو وہ جھوٹی خبر کو جو ہے نا مطلب جو پبلسٹی ملتی ہے، اس کے بعد اس کی تردید ایک چھوٹی خبر میں دے دیں گے. مطلب کوئی آدمی اگر اس کا انکار کر لے، ثابت کر دے، تو ایک چھوٹی سی خبر آ جائے گی. اس کتنے نظروں میں آئے گی. اب مثال کے طور پر اگر 50,000 لوگوں نے غلط خبر پڑھ لی ہے، اس کی تردید 1,000 لوگوں نے پڑھ لی، تو 49,000 تو پھر بھی گمراہ ہیں. ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ مطلب ظاہر ہے اس کی قسم کے. اب یہ اس طرح جھوٹ کے تمہار ماننے کہتے اتنا جھوٹ بولے کہ اللہ سچ نظر آئے. اب ایسی صورت میں یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں، تو وہ پھر اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ تقریر کی تھی، اس میں اسمبلی میں بہت زبردست تقریر کی تھی اسلام کے دفاع میں. کرنا ہوتا تھا، ظاہر وہ کیا کرے، ان کا کام ہی. تو شیخ الحدیث مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان نے کہا اپنے ساتھیوں کو کہ میرے اگر اتنی عمر کا میرے حدیث شریف جو میں پڑھا رہا ہوں، اس کا اجر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب قبول کر لے اور اس تقریر کا اجر مجھے دے دے جو آپ اس نے کیا ہے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں. کیونکہ وہ میں حمایتی لوگوں میں تقریر کر رہا ہوں، جو سب میرے وہ شاگرد ہیں، ان کو میں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. وہ مخالفین کے سامنے بات کر رہے ہیں، وہ ٹسل میں ہیں، ان کے باتوں پہ شور بھی ہوتا ہے، وہ کیڑے بھی نکالے جاتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے. وہ ان تمام چیزوں کو قبول کرتے ہوئے وہ جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس قسم کے وہ طریقے پھر ان کو آتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بچتے بچاتے وہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہاں یہ تو سیاست والا طریقہ ہے، یہ اگرچہ مشکل طریقہ ہے، آسان طریقہ نہیں ہے. لیکن جو چیز مشکل ہوتی ہے اور اس میں کوئی حق پر ہوتا ہے تو اس کا اجر بھی ہوتا ہے. آخر قرآن پاک میں نہیں ہے کون سی آیت ہے، القائدین درجہ، اس میں جو آتا ہے کہ جو لوگ مطلب جو ہے نا وہ ہے مطلب عمل کے میدان میں ہے، ان کو بیٹھنے والوں پر ایک فوقیت حاصل ہے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا مطلب جو بیٹے ہیں ہماری جیسے فضل المجاہدین ہاں بالکل. تو یہ بات ہے. اب ظاہر ہے یہ مجاہدین ہیں نا جن نے 20 سال محنت کی، تو اب ہم ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام سے نوازا ہے اور مجاہدین ان کو اللہ پاک اس کا دے گا. تو ہم تو ان کی حمایت کر کے جس کو کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جو واقعی وہاں پر وہ جو ہے کہ مطلب ایک ان کا تھا مجاہد. تو انہوں نے انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا، تو کوالیفیکیشن کا پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ درس نظامی کا فارغ ہوں اور قرآن پاک کا حافظ بھی ہوں. اچھا، انگریزی میں باقاعدہ سوالوں کے جوابات دے دیے. تو انہوں نے کہا تھا انگریزی آپ نے پڑھی؟ کہتے ہیں میں نے ایجوکیشن بھی حاصل کیا ہے اور دارالفتاح کا بھی کیا ہے، مفتی بھی تھے. اور پھر فرمایا تعلیم کو بھی ٹائم دیا ہے، جہاد کو بھی ٹائم دیا ہے. ساتھ ہی بتا دیا، تعلیم کو بھی ٹائم دیا، جہاد کو بھی ٹائم دیا. تو اب ظاہر ہے مطلب یہ بات مطلب یہ آسان بات تو نہیں ہے. اب ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اس کا اندازہ لگائیں کہ بھئی یہ کہ نہیں وہ بڑی جان جوک والی بات ہوتی، کوئی ایسے آسان بات نہیں ہے. تو یہ مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس ویلے خلفاء راشدین کے مقام پہ کوئی نہیں پہنچ رہا. ہاں جی، خلفاء راشدین کا مقام سارے صحابہ سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ اسی میں تھے. یعنی ان کو سامنے تھے نا، مطلب یہ کہ وہ سارا کام ان کو ڈیسیشنز کرنے ہوتے تھے. تو یہ سارا کام ان کو وہ جو کرنا تھا، تو اللہ پاک نے ان سے وہ کام لے لیا. تو ان کا مقام سب سے اوپر ہے. پھر اس کے بعد باقی صحابہ میں، تو باقی صحابہ میں پھر اہل بیت کا مقام سب سے اوپر ہے. مطلب یہ اس طریقے سے ہم دیکھ لیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیقات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.